آج ہمیں الگ ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں۔ ان 8 سالوں میں نہ میں نے کبھی اسے دیکھا اور نہ اس نے کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا تھا اسے کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کی محبت اس کی باتوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ مجھے میرے 18 سالہ بیٹے طاہا کی آواز سنائی دی۔ ماما ماما، میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ مل نہیں رہی، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ طاہا الماری سے کپڑے نکال کر کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولا۔ وہیں ہوگی بیٹا، دھیان سے دیکھو۔ اور میں بھی ساتھ ڈھونڈنے لگی۔ جو کپڑے باہر نکال چکا تھا انہی کے نیچے تھی۔ یہ رہی، دیکھا، کہا تھا نا دھیان سے دیکھو۔ جی ماما۔ اتنے میں میرے فون کی بیل بجی اور میں باہر آ گئی۔ میری کالونی کی سہیلی کا فون تھا۔ میں اس سے بات کر رہی تھی کہ طاہا آیا۔ اوکے ماما، میں چلتا ہوں، آپ کھانا کھا لینا، میں دوستوں کے ساتھ ہی کھانا کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا اور دھیان سے جانا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر طاہا رخصت ہو گیا۔ ادھر فون بھی بند ہو گیا اور میں واپس اپنے ہی خیالوں میں کھو گئی۔ ارے یہ طاہا کہاں رہ گیا؟ طاہا کے دوست اس کا انتظار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ دوسرا دوست، ارے وہ آ گیا۔ السلام علیکم دوستوں، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، اب چلو۔ سارے دوستوں کا آج شہر گھومنے کا پلان تھا۔ کالونی شہر سے تھوڑا ہٹ کے تھی۔ اپنی اپنی بائک پہ سب دوست ایک ساتھ نکلے۔ سب مل کر شہر کے ایک بڑے پارک میں گئے۔ وہاں سیر و تفریح کا بڑا زبردست ماحول تھا۔ دور دور سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے جھولے، ہر جھولے پہ بجتے مختلف میوزک، چوڑیاں، کھلونے اور بے شمار چیزوں کی اور کھانے پینے کے بہت سے سٹالز لگے ہوئے تھے۔ ہر سٹال پر خاصا رش تھا۔ ہر طرف شور، ہر طرف چہل پہل اور لوگوں کا رش۔ آسمان میں ہلکے ہلکے سفید بادل، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف ہریالی سیر کا مزہ بڑھا رہی تھی۔ آج کا دن کتنا خوشگوار ہے نا؟ طاہا من ہی من کچھ سوچنے لگا اور چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ طاہا کو اداس دیکھ کر اس کے ایک دوست نے وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں یار، بس کچھ یاد آ گیا۔ بچپن میں بابا کے ساتھ میلے پہ جاتے تھے۔ بابا ہمیں جھولے جھلاتے، کھلونے دلاتے، بہت مزہ آتا۔ وہ دن زندگی کا یادگار دن بن جاتا۔ کبھی کبھی سب بہت یاد آتا ہے، کتنے خوش تھے ہم، ہنستی مسکراتی زندگی ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اور سب ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر طاہا کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ یہ دیکھ کر اس کے دوست علی نے اسے گلے سے لگایا اور کہا، کیا ہوا یار طاہا، ایسے پریشان ہو کے تو کیسے چلے گا؟ تم پریشان مت ہو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ طاہا آنسو پوچھتے ہوئے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب دوستوں نے ایک جھولے پر جانے کا فیصلہ کیا، جو دکھنے میں بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنا تھا۔ سب نے جھولا خوب انجوائے کیا۔ سب کو بھوک لگی تو دو دوست سب کے لیے مختلف اسٹال سے برگر، کولڈ ڈرنک اور سنیکس لینے گئے اور باقی دوست ان کا انتظار کرنے لگے۔ ایسی جگہوں پر اکثر آوارہ صفت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جو ہر آتی جاتی لڑکی کو بری نظر سے دیکھتے اور آوازیں کستے ہیں، سیٹی بجاتے۔ وہاں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے۔ طاہا نے دیکھا کہ تھوڑی دور ایک لڑکی اکیلی کھڑی یہاں وہاں دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ پاس ہی کچھ آوارہ لڑکے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ لڑکی بہت خوفزدہ تھی، جیسے وہاں کھو گئی ہو۔ یہ دیکھ کر طاہا نے اس کی مدد کے لیے اس کے پاس گیا۔ طاہا کو دیکھتے ہی لڑکی اس کے بازو سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بھائی اچھا ہوا آپ آ گئے، میں اپنی سہیلیوں سے الگ ہو گئی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ دیکھیے نا، وہ لڑکے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے بھائی سن کر طاہا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، جیسے عرصے کے بعد کسی نے اسے اتنے دل سے بھائی کا کہا ہو۔ گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کون میری بہن کو تنگ کرتا ہے۔ طاہا نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اور ان لڑکوں پر ایک خونخوار نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ 4 لڑکے تھے۔ طاہا کو اکیلا سمجھ کر انہوں نے طاہا کو گھیرنے کی کوشش کی۔ طاہا کے دوست سب دیکھ رہے تھے۔ طاہا کے دوست 9 تھے، طاہا کو ملا کر 10۔ ان لڑکوں کو طاہا کی طرف بڑھتا دیکھ کر طاہا کے سارے دوست ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، جنہیں دیکھ کر ان لڑکوں نے وہاں سے بھاگنے میں بھلائی جانی،
लड़की जो अभी तक डरी हुई थी, बाजू से लिपटी हुई थी। ताहा उसे समझा रहा था कि इतने में लड़की को किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर लड़की चौंक कर ताहा से पीछे हटी और थोड़ा दूरी पर आता एक शख्स दिखाई दिया। ताहा ने पलट कर उसे नहीं देखा, लेकिन बाकी सब उस आते शख्स को देखकर हैरान रह गए। लड़की भी बहुत हैरान हुई, कभी ताहा को देखती तो कभी उस शख्स को जो उसकी तरफ आ रहा था। निम्रा, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पता है मैं कितना परेशान हुआ हूँ। 3 बार पापा की कॉल आ चुकी है, तुम्हारा पूछ चुके हैं, और तुम्हारी सहेलियों ने बताया कि तुम यहाँ खो गई हो। मैंने बाबा से यही कहा कि तुम दोस्तों के साथ हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम खो गई थी तो वो हम दोनों को घर से कभी निकलने ही नहीं देंगे। निम्रा, जो फटी फटी आंखों से उसकी बातें सुन रही थी, अब ऐसे क्या घूर रही हो, और ये कौन है? ताहा का रुख दूसरी जानिब था। उसने अभी तक पलट कर इस शख्स को नहीं देखा। निम्रा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। तलहा भाई, वो क्या कर रही हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? ताहा से रहा ना गया और पलट कर उस लड़के से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे देखते ही ताहा भी बाकी सब की तरह चौंक गया। ताहा और तलहा काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निम्रा और ताहा के दोस्त भी उन दोनों को ऐसे ही देख रहे थे। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ताहा और तलहा